السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ناول ٹائٹل ہے ادھورا وعدہ۔ چلیے ہمیشہ کی طرح آج بھی ساتھ میں مل کے بیٹھتے ہیں اور ناول پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی کو کھونے کے بعد نہیں بلکہ اسے اپنا سمجھ لینے کے بعد سب سے زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ پھر جدائی کا خیال بھی دل کو توڑ دیتا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور شہر کی سڑکوں پر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ سڑک کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے کیفے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی حورین دونوں ہاتھوں میں کافی کا کپ تھامے باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے بارش کے قطروں سے دھندلی ہوتی ہوئی روشنیوں کے درمیان لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، مگر حورین کو معلوم نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس کے سامنے میز پر ایک چھوٹا سا سفید لفافہ رکھا تھا جس پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، حورین کے لیے۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے اس لفافے کو دیکھ رہی تھی مگر کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی، وہ ایک خط سے ڈر رہی تھی جبکہ اس کی زندگی میں اس سے کہیں بڑے دکھ آ چکے تھے۔ شاید اس لیے کہ یہ خط اس شخص کی طرف سے تھا جس کا نام صرف سوچنے سے اس کے دل کی دھڑکن بدل جاتی تھی۔ زیان۔ 5 سال پہلے اس نے حورین سے ایک وعدہ کیا تھا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر عین اس دن جب حورین نے اس وعدے پر اپنی پوری زندگی یقین کر لیا، ذہان بغیر کسی وضاحت کے شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ کوئی الوداع، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی آخری ملاقات، صرف ایک خاموشی جس نے حورین کے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا زخم بھی چھوڑ دیا تھا جو 5 سال بعد بھی تازہ تھا۔ اس نے آخر کار لفافہ اٹھایا، انگلیوں سے اسے کھولا اور اندر موجود کاغذ نکالا۔ صرف ایک جملہ تھا، اگر تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو کل شام 5 بجے پرانے ریلوے اسٹیشن آ جانا، کیونکہ اس بار میں تمہیں اپنی محبت کی وجہ بتائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ حورین کی آنکھیں فوراً نم ہو گئی۔ اس نے خط کو مٹھی میں بیچ لیا۔ 5 سال بعد بھی تمہیں لگتا ہے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ اس نے خود سے کہا، مگر دل نے فوراً جواب دیا، ہاں، یہی تو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس نے ذہان کو کبھی معاف نہیں کیا تھا مگر کبھی بھلایا بھی نہیں تھا۔ اگلے دن پورا دن حورین خود سے لڑتی رہی، کبھی سوچتی کہ نہیں جائے گی، پھر سوچتی کہ ایک بار حقیقت جان لینے میں کیا حرج ہے۔ شام کے 5:25 پر وہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ 5 بجے، 5:10، 5:20۔ ذہان نہیں آیا۔ حورین کے اندر برسوں پرانا درد پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، تم اب بھی 5 منٹ زیادہ انتظار کرتی ہو؟ حورین کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی، وہ آواز، وہی لہجہ، وہی شخص آہستہ سے پلٹی تو ذہان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ 5 سال پہلے اس کے چہرے کو پہلے سے زیادہ سنجیدہ بنا دیا تھا۔ سیاہ لباس، تھکی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر ایسی خاموشی جیسے وہ برسوں سے کسی جنگ میں مبتلا رہا ہو۔ حورین نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بمشکل بولی۔ ذہان چند قدم آگے بڑھا، مجھے بھی یہی لگتا تھا مگر دل نے اجازت نہیں دی۔ حورین ہنس دی مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ دل، 5 سال پہلے تمہارا دل کہاں تھا ذہان؟ جب میں ہر روز تمہارا انتظار کرتی تھی، جب تمہارا فون بند تھا، جب میں نے تمہیں سینکڑوں پیغامات کیے تھے، جب میں نے تمہارے گھر جا کر تمہاری والدہ سے پوچھا تھا کہ تم کہاں ہو، تب تمہارا دل کہاں تھا؟ ذہان نے سر جھکا لیا، مجھے معلوم ہے۔ نہیں، حورین کی آواز کانپ گئی، تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے ہر صبح یہ سوچ کر آنکھ کھولی کہ شاید آج تم واپس آ جاؤ گے۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے کتنی بار اپنا فون اٹھایا صرف یہ دیکھنے کے لیے شاید تمہارا کوئی پیغام آیا ہو۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے خود کو کتنی بار سمجھایا کہ ذہان نے مجھے چھوڑا نہیں ہوگا، ضرور کوئی مجبوری ہوگی۔ ذہان نے اس کی طرف دیکھا، مجبوری تھی۔ حورین کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ ذہان خاموش رہا۔ یہی خاموشی حورین کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، 5 سال پہلے تم نے مجھے ایک وعدہ دیا تھا، یاد ہے؟ ہر لفظ یاد ہے؟ تو پھر تم نے وہ وعدہ کیوں توڑا؟ ذہان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ میں نے وعدہ نہیں توڑا تھا حورین، میں نے تو خود کو تم سے دور کیا تھا تاکہ وہ وعدہ زندہ رہ سکے۔ حورین کچھ سمجھ نہ سکی، یہ کیسا جواب ہے؟ ذہان نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں حورین اور ذہان کسی باغ میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ حورین نے تصویر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ تمہارے پاس اب تک ہے،
ज़ियान نے دھیرے سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بھول گیا تھا؟ حورین نے آنکھیں اٹھائی، پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ ذیان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ نہ نکلے۔ حورین نے تلخی سے کہا، آج بھی خاموش ہو؟ 5 سال بعد بھی؟ وہ جانے کے لیے مڑی تو ذیان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حورین جیسے پتھر کی ہو گئی۔ 5 سال بعد ذیان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا، وہی گرمائش، وہی لمس، مگر اب اس لمس میں پہلے جیسی بے فکری نہیں تھی۔ حورین نے فوراً ہاتھ چھڑکنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے۔ ذیان نے گرفت ڈھیلی کر دی مگر ہاتھ مکمل طور پر نہیں چھوڑا۔ صرف 1 منٹ، پھر تم چلی جاؤ گی؟ میرے پاس تمہارے لیے 1 منٹ نہیں ہے۔ جھوٹ؟ حورین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ذیان کی آنکھیں نم تھیں۔ اگر واقعی کچھ بچا ہوتا تو تم آج یہاں نہ آتی۔ حورین کے آنسو بہہ نکلے۔ میں حقیقت جاننے آئی تھی، محبت نہیں۔ ذیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور میں محبت مانگنے نہیں آیا حورین، میں صرف وہ سچ واپس کرنے آیا ہوں جو 5 سال پہلے تم سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ حورین نے چھتری نہیں لی تھی مگر ذیان نے وہ فوراً اپنی چھتری اس کے اوپر کر دی۔ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اب بھی یہی کرتے ہو؟ ذیان نے پوچھا۔ کیا بارش میں خود بھیگ کر مجھے بچاتے ہو؟ ذیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ عادتیں انسان چاہ کر بھی نہیں چھوڑ پاتا۔ حورین کا دل بھر آیا۔ وہ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے چل رہے تھے۔ ان کے کندھے کبھی کبھی ایک دوسرے سے چھو جاتے، وہ اور ہر لمس حورین کے اندر برسوں پرانی محبت کو جگا دیتا۔ اچانک حورین کا پاؤں پھسلا۔ ذیان نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حورین اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی سانسیں رک گئی۔ ذیان کے بازو اس کے گرد تھے اور حورین کے ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر۔ 5 سال کی جدائی جیسے ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ حورین نے فوراً خود کو پیچھے کیا مگر ذیان نے اسے چھوڑنے سے پہلے بہت دھیمی آواز میں کہا، 5 سال پہلے تمہیں جانے دیا تھا، آج اگر تم خود نہ کہو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں حق کس نے دیا؟ ذیان نے جواب دیا، کوئی حق نہیں، صرف محبت ہے۔ حورین کی پلکیں بھیگ گئی۔ محبت؟ تمہیں اب یاد آئی؟ نہیں، ذیان نے فوراً کہا، مجھے کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ذیان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرانی انگوٹھی نکالی۔ حورین اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ؟ ذیان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے ہماری منگنی سے 1 دن پہلے میں نے کہا تھا تمہیں ایک سرپرائز دوں گا؟ حورین کے آنسو اب قابو سے باہر تھے۔ تم نے کہا تھا اگلے دن مجھے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ دو گے۔ میں نے یہ انگوٹھی خریدی تھی۔ پھر؟ ذیان نے نگاہیں جھکا لی۔ پھر میرے والد کو دل کا دورہ پڑا۔ اسی رات مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان کے کاروبار پر ایک بہت بڑا قرض تھا اور اگر میں نے وہ ذمہ داری قبول نہ کی تو نہ صرف ہمارا گھر بلکہ تمہارے والد کی کمپنی بھی تباہ ہو جاتی کیونکہ وہ ہمارے کاروباری شراکت دار تھے۔ حورین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرے ابو کی کمپنی؟ ہاں، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تم سے شادی کرتا ہوں تو تمہارے خاندان کو بھی ہمارے قرض میں گھسیٹا جائے گا۔ میں نے تمہارے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی کمپنی کو بچاؤں گا مگر شرط یہ تھی کہ میں تمہیں اپنے سے دور رکھوں۔ حورین کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم نے مجھ سے کیوں پوچھا کیوں نہیں؟ ذیان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، کیونکہ تم اس وقت میرے ساتھ چلنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ تباہی میں لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ حورین نے آنسوؤں کے درمیان ہنسنے کی کوشش کی۔ اور تمہیں لگا کہ مجھے چھوڑ دینا تباہی نہیں تھی؟ ذیان خاموش ہو گیا۔ حورین نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ تمہیں کیا حق تھا میری زندگی کا فیصلہ اکیلے کرنے کا؟ تمہیں کیا حق تھا مجھے 5 سال تک یہ سوچنے پر مجبور کرنے کا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں تھی؟ ذیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مگر اس بار بہت نرمی سے۔ کوئی حق نہیں تھا، یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش میں تمہیں توڑ دیا۔ حورین رو پڑی۔ ذیان نے اسے اپنے قریب کھینچنا چاہا مگر وہ ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ اب کیوں آئے ہو؟ کیونکہ قرض ختم ہو چکا ہے۔ تمہارے والد کی کمپنی محفوظ ہے۔ میرے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے اور میں نے 5 سال صرف ایک وعدہ پورا کرنے میں لگا دیے۔ حورین نے آنکھیں بند کر لی۔ کون سا وعدہ؟ ذیان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے والد سے کیا ہوا وعدہ کہ میں تمہیں اب کبھی اپنی وجہ سے نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ حورین نے سر اٹھایا۔ اور میرے ساتھ محبت؟ اس کا کیا؟ ذیان کی آنکھوں میں وہ درد تھا جسے دیکھ کر حورین کا دل کانپ گیا۔ وہ وعدہ نہیں تھا حورین، وہ میری زندگی تھی۔
حورین نے فوراً نظریں چرا لی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے نفرت کرے، اسے دھتکار دے، مگر دل اس شخص کی ایک ایک بات کو برسوں سے سنبھال کر بیٹھا تھا۔ زیان نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں واپس لینے نہیں آیا، میں صرف تمہیں اختیار دینے آیا ہوں۔ اگر تم کہو گی کہ میری زندگی سے نکل جاؤ تو میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ اگر کہو گی کہ مجھے معاف نہیں کر سکتی، میں تمہارا فیصلہ قبول کروں گا، لیکن اگر تمہارے دل میں میرے لیے ایک ذرا بھی باقی ہے تو مجھے اس بار تمہیں چھوڑنے کی سزا مت دینا۔ حورین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں نے تمہیں معاف کر دیا تو؟ زیان نے ایک قدم قریب آ کر پوچھا، تو کیا مجھے دوبارہ تمہاری زندگی میں آنے دو گی؟ حورین کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے زاویان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں موجود پرانی انگوٹھی پر ٹھہر گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، 5 سال پہلے تم نے مجھے محبت دی تھی، پھر تنہا چھوڑ دیا۔ میں دوبارہ وہی درد نہیں سہ سکتی۔ زیان نے دھیرے سے جواب دیا، اس بار درد آئے گا تو ہم دونوں کے درمیان آئے گا، تم اور میں الگ نہیں ہوں گے۔ حورین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس ایک جملے نے اس کے اندر کی آخری دیوار بھی ہلا دی، مگر وہ ابھی مکمل طور پر پگھلی نہیں تھی۔ اس نے زیان کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے وقت چاہیے۔ زیان نے فوراً سر ہلا دیا، اس بار میں انتظار کروں گا، جتنا تم کہو گی۔ حورین جانے لگی تو زیان نے اسے پکارا، حورین! وہ رک گئی۔ کیا؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کل سے تمہیں ایک بات پر یقین کرنا ہوگا۔ کیا؟ کہ اس بار تمہارا انتظار کرنے والا صرف تمہارا دل نہیں، میں بھی ہوں۔ حورین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بارش میں آگے بڑھ گئی۔ زیان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ 5 سال پہلے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے یقین ہوا کہ شاید اس کی محبت کی کہانی ختم نہیں ہوئی، صرف ادھوری رہ گئی تھی۔ مگر حورین کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ زیان کے واپس آنے کے ساتھ صرف پرانی محبت نہیں لوٹی، بلکہ ایک ایسا راز بھی واپس آیا ہے جو اگر سامنے آتا تو شاید ان دونوں کے درمیان دوبارہ کبھی کچھ باقی نہ رہتا۔ کبھی کبھی انسان جس سچ سے برسوں بھاگتا ہے، وہی سچ ایک دن اس کی سب سے بڑی محبت کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اگلی صبح حورین نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اس کی نظر موبائل کی اسکرین پر گئی۔ رات بھر وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ زیان کی واپسی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی، مگر دل شاید اس کے جھوٹ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسکرین پر کوئی پیغام نہیں تھا۔ حورین نے عجیب سی مایوسی محسوس کی اور فوراً خود پر ناراض ہو گئی۔ مجھے اس کے پیغام کا انتظار کیوں تھا؟ اس نے خود سے پوچھا، پھر موبائل ایک طرف رکھ دیا، لیکن چند منٹ بعد فون دوبارہ اٹھا لیا۔ کوئی پیغام نہیں تھا۔ وہ ایک بے اختیار مسکرا دی، اچھا ہوا نہیں آیا، ورنہ میں پھر کمزور ہو جاتی۔ اسی لمحے فون بج اٹھا۔ زیان کا نام اسکرین پر دیکھ کر حورین کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف خاموشی تھی۔ ہیلو! چند لمحے بعد زیان کی آواز آئی، صرف یہ دیکھنا تھا کہ تم ٹھیک ہو؟ حورین نے بے نیازی سے جواب دیا، میں 5 سال سے ٹھیک ہوں۔ نہیں، زیان نے فوراً کہا، تم 5 سال سے صرف زندہ ہو، ٹھیک نہیں۔ حورین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ کافی دیر فون کو دیکھتی رہی۔ اس شخص کی ایک بات اب بھی اس کے دل کو اسی طرح چھو جاتی تھی جیسے 5 سال پہلے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ اپنے دل کو آسانی سے یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر کو حورین اپنے والد کے دفتر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی کہ وہاں زیان موجود تھا۔ اس کے والد کے سامنے کچھ فائلیں کھلی ہوئی تھی۔ حورین دروازے پر رک گئی۔ زیان نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ اس کے والد نے خوش دلی سے کہا، آؤ حورین، تمہیں ایک خوشخبری دینی ہے۔ حورین نے محتاط نظروں سے زاویان کو دیکھا۔ کیسی خوشخبری؟ والد نے مسکرا کر بتایا کہ زیان نے ان کی کمپنی کے ایک بڑے مالیاتی مسئلے کا حل نکالا ہے اور وہ اب دوبارہ کاروباری شراکت داری شروع کرنا چاہتے ہیں۔ حورین کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی۔ تو اسی لیے واپس آئے ہو؟ زیان نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، پھر تمہارے ابو سے میرا کام پہلے بھی تھا۔ حورین، تم سے میرا تعلق اس سے بہت پہلے کا ہے۔ حورین نے تلخی سے کہا، مجھے کاروباری تعلقات میں دلچسپی نہیں۔ وہ جانے لگی تو زیان نے اسے روکا نہیں، مگر باہر نکلتے ہی وہ اس کے پیچھے آ گیا۔ حورین، وہ رکی نہیں۔ زیان نے تیز قدموں سے اس کا راستہ روک لیا۔ تم ہر بار میری بات مکمل ہونے سے پہلے کیوں چلی جاتی ہو؟ حورین نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ 5 سال پہلے تم نے میری بات سنے بغیر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ زیان خاموش ہو گیا۔
حرین نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ تم چلے جاتے ہو، بلکہ یہ کہ تم نے مجھے اتنا کم سمجھا کہ اپنے فیصلے میں میری رائے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ زیان نے گہرا سانس لیا۔ میں مانتا ہوں، صرف ماننے سے 5 سال واپس نہیں آئیں گے۔ میں جانتا ہوں، تو پھر مجھے وقت دو۔ زیان نے اس بار فوراً جواب دیا، دوں گا، مگر تم مجھے یہ حق بھی دو کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ ان 5 سالوں میں نے کیا کھویا ہے۔ حرین نے نظریں چرا لی۔ میں سننا نہیں چاہتی۔ جھوٹ۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ہمیشہ سے میری بات سننا چاہتی تھی، بس اب ڈرتی ہو کہ کہیں دوبارہ یقین نہ کر بیٹھو۔ حرین کا دل تیزی سے دھڑکا۔ تم بہت خود اعتماد ہو گئے ہو۔ نہیں، زیان نے آہستہ سے کہا، میں صرف تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ حرین نے کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھی تو زیان نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، صرف اتنا کہا، میں شام کو تمہیں لینے آؤں گا۔ حرین پلٹی۔ کہاں؟ جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر لینے کیوں آؤ گے؟ زیان مسکرایا، کیونکہ تم نے 5 سال پہلے بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور پھر بھی میری سالگرہ پر سب سے پہلے تم ہی آئی تھی۔ حرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں ہر بات یاد ہے؟ زیان کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ تمہاری ہر بات؟ شام کو حرین نہ جانے کتنی بار خود سے لڑنے کے بعد بالآخر اسی جگہ پہنچ گئی جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ شہر کا پرانا آرٹ میوزیم تھا، جہاں 5 سال پہلے زیان نے ایک نمائش میں اپنی تصویر لگائی تھی۔ حرین کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف پرانی تصویریں آویزاں تھیں۔ زیان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سامنے ایک بڑی تصویر پر اس کی نظر پڑی۔ حرین کے قدم وہیں رک گئے۔ تصویر میں وہ خود تھی، 5 سال پہلے کی حرین۔ وہ ایک کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی، اور چہرے پر وہی بے خبر مسکراہٹ جو صرف زیان کے ساتھ ہوتے ہوئے آتی تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، وہ جس کے انتظار میں میری ہر تصویر ادھوری ہے۔ حرین کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم نے یہ یہاں کیوں لگائی؟ پیچھے سے زیان کی آواز آئی، کیونکہ 5 سال میں نے بھی اس تصویر سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں دیکھا۔ حرین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم نے یہ سب سنبھال رکھا تھا؟ سب کچھ؟ کیوں؟ زیان چند قدم عقب آیا۔ کیونکہ میں نے تمہیں چھوڑا تھا، بھولا نہیں تھا۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو گر گیا۔ زیان نے ہاتھ بڑھایا مگر پھر روک لیا۔ میں تمہارے آنسو صاف کرنا چاہتا ہوں، مگر اب تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں چھونا نہیں چاہتا۔ حرین کے دل میں کچھ ٹوٹ کر نرم پڑ گیا۔ وہ خود اس کے قریب آئی اور اپنی انگلیوں سے آنسو صاف کر لیے۔ تم اتنے سالوں میں اتنے بدل گئے ہو۔ زیان نے مسکرا کر جواب دیا، تم سے دور رہنا انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ زیان نے اسے بتایا کہ والد کے انتقال کے بعد اس نے کاروبار سنبھالا، قرض چکائے، حرین کے والد کی کمپنی کو بچانے کے لیے اپنے حصے کی جائیداد تک فروخت کی، اور پھر بھی ہر سال حرین کی سالگرہ پر اس کے نام ایک خط لکھا، مگر کبھی بھیجا نہیں۔ حرین نے حیرت سے پوچھا، خط کہاں ہے؟ زیان نے سامنے رکھی لکڑی کی دراز کھولی۔ اندر درجنوں لفافے تھے، ہر لفافے پر ایک تاریخ درج تھی۔ حرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ایک خط اٹھایا۔ یہ میری سالگرہ کا ہے؟ ہاں، تم نے لکھا کیا تھا؟ زیان نے نظریں جھکا لی۔ جو کچھ تمہیں سننے کا حق تھا، مگر مجھے بھیجنے کا حق نہیں تھا۔ حرین نے خط کھولا۔ اندر صرف چند سطریں تھیں۔ آج تمہاری سالگرہ ہے، امید ہے تم خوش ہوگی۔ میں یہاں نہیں ہوں، مگر میری دعا آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑا ہے، اپنی محبت نہیں۔ حرین کے آنسو کاغذ پر گرنے لگے۔ تم نے مجھے اتنا درد کیوں دیا زیان؟ زیان نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ مجھے لگا تھا درد صرف مجھے ہوگا۔ میں غلط تھا۔ حرین نے خط سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی تھی۔ کیا کر پائی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ حرین نے آنکھیں اٹھائیں۔ نہیں، یہی میری سب سے بڑی شکست ہے۔ زیان کی آنکھوں میں محبت اتر آئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہی زیان نظر آیا جسے اس نے 5 سال پہلے کھو دیا تھا۔ زیان نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، اگر میں آج تم سے کہوں کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا تم مجھے روک دو گی؟ حرین کے لب کانپے۔ اور اگر میں نہ روکوں؟ زیان کی سانس جیسے رک گئی۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کے چہرے کے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ حرین نے آنکھیں بند کر لی۔ زیان نے اس کے پیشانی پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ حرین کے دل میں برسوں سے جمی برف جیسے پگھلنے لگی۔
اور اس سے دور ہونے کی بجائے چند لمحے کے لیے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زیان کے بازو فوراً اس کے گرد آ گئے، مگر اس نے اسے تھاما جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل جانے کے خوف میں ہو۔ مجھے تم سے بہت شکایت ہے، حورین نے اس کے سینے سے لگی دھیمی آواز میں کہا۔ زیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ساری زندگی سنوں گا، میں تمہیں آسانی سے معاف نہیں کروں گی، مجھے آسان معافی نہیں چاہیے، میں ہر بات تم پر سے لڑوں گی، لڑ لینا، اور کبھی کبھی تمہیں چھوڑنے کا بھی سوچوں گی۔ زیان نے اسے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سوچ لینا، مگر اس بار بتا دینا، اکیلے فیصلہ مت کرنا۔ حورین کے لبوں پر آنسوؤں کے درمیان مسکراہٹ آ گئی، مگر اسی لمحے زیان کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ حورین نے فوراً محسوس کر لیا کون ہے۔ زیان نے فون بند کر دیا۔ کوئی نہیں۔ حورین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھر تم پریشان کیوں ہو؟ زیان نے جواب نہیں دیا۔ اسی وقت فون دوبارہ بجا۔ اس بار حورین کی نظر اسکرین پر پڑ گئی۔ نمبر کے ساتھ صرف ایک نام بھی محفوظ تھا، سارہ۔ حورین نے زیان کی طرف دیکھا۔ سارہ کون ہے؟ زیان خاموش رہا۔ حورین نے دوبارہ پوچھا۔ زیان، سارہ کون ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا۔ حورین کا چہرہ بدل گیا۔ ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ کیا؟ زیان نے پہلی بار بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ حورین ایک قدم پیچھے ہوئی۔ 5 سال پہلے بھی تم نے مجھ سے سچ چھپایا تھا، اب دوبارہ وہی کر رہے ہو؟ حورین، بات ویسی نہیں ہے تو پھر بتاؤ۔ زیان خاموش رہا۔ حورین کی آنکھوں میں پھر وہی خوف اتر آیا جیسے وہ برسوں سے دفن کر چکی تھی۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ زیان نے فوراً کہا۔ نہیں۔ تو سارہ کون ہے؟ زیان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر حورین پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے چھونا مت، پہلے جواب دو۔ زیان کی آنکھوں میں درد تھا۔ سارہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میں 5 سال پہلے تم سے دور ہوا تھا۔ حورین کا دل جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ کون شخص؟ زیان نے دھیرے سے کہا۔ سارہ میری بہن نہیں ہے۔ حورین، وہ جملہ مکمل بھی نہ کر سکا۔ حورین کے فون پر ایک پیغام آیا، نامعلوم نمبر سے۔ صرف ایک تصویر تھی۔ تصویر میں زیان اور سارہ ایک ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، اگر زیان تمہیں اپنی محبت کی پوری حقیقت نہیں بتا سکا تو میں بتا دیتی ہوں۔ 5 سال پہلے وہ تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آیا تھا۔ حورین کی انگلیاں سن ہو گئی۔ اس نے تصویر زیان کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ زیان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ حورین، میری بات سنو۔ مگر حورین نے سر ہلا دیا۔ نہیں زیان، اس بار نہیں۔ اس بار تم پہلے مجھے سچ بتاؤ گے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زیان اس کے پیچھے آیا، مگر حورین نے پلٹ کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نے تمہیں دوبارہ اپنے دل کے قریب آنے دیا تھا، شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زیان رک گیا۔ حورین، وہ روتے ہوئے بولی، 5 سال پہلے تم نے مجھے چھوڑ کر توڑا تھا، اب اگر تم نے دوبارہ جھوٹ بولا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ زیان وہیں کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں وہ پرانے خطوط اور آنکھوں میں وہی خوف جس سے وہ 5 سال پہلے بھاگا تھا۔ مگر اس بار اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے سچ بتانے میں ایک لمحہ بھی دیر کی تو حورین ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے گی، اور سارہ کے ساتھ جڑا وہ راز ایسا تھا جیسے بتانے کے بعد شاید حورین اسے کبھی معاف نہ کر سکے۔ کبھی کبھی محبت کو پانے کے لیے کسی تیسرے شخص سے نہیں، اپنے ہی خوف سے لڑنا پڑتا ہے۔ حورین کے جانے کے بعد زیان کافی دیر تک اسی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانے خطوط تھے جنہیں وہ 5 سال پہلے اپنے دل کی طرح سنبھالتا آیا تھا، مگر آج پھر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے جو خاموشی اختیار کی تھی وہی خاموشی اب اس کی محبت کو مکمل ختم کر دے گی۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا، مگر سارہ کی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ اس نے آخر کار فون اٹھایا۔ سارہ، تم نے اس تصویر کیوں بھیجی؟ یہ خاموشی رہی۔ پھر سارہ کی تھکی ہوئی آواز آئی، کیونکہ تم 5 سال سے وہی غلطی دوبارہ کر رہے ہو۔ زیان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں نے کیا غلط کیا؟ تم حورین سے سچ چھپا رہے ہو۔ میں اسے بتانے والا تھا۔ کب؟ جب وہ تم سے دوبارہ محبت کر بیٹھتی، یا جب وہ کسی اور حقیقت معلوم ہوتی؟ زیان خاموش ہو گیا۔ سارہ نے آہستہ سے کہا، زیان، میں نے تم سے کبھی حورین کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ 5 سال پہلے تم نے خود فیصلہ کیا تھا کہ میری وجہ سے اس سے دور رہو گے۔
اب بھی تم وہی کر رہے ہو۔ زیان نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اسے دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ سارا کی آواز میں درد تھا۔ مگر تم نے پھر دے دی۔ زیان نے فون بند کر دیا اور فوراً حرین کے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ اسے معلوم تھا کہ شاید حرین اس سے بات نہ کرے، شاید دروازہ بھی نہ کھولے، مگر اس بار وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ حرین اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر اس کے دل میں طوفان۔ اس نے زیان کی بھیجی ہوئی تصویر کئی بار دیکھی تھی۔ ہر بار دل ایک ہی سوال کرتا تھا، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو سارا کون تھی؟ اسے زیان کی وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھی۔ 5 سال پہلے کا اچانک غائب ہو جانا، اس کے بعد کوئی رابطہ نہ کرنا، پھر واپس آ کر یہ کہنا کہ وہ صرف اسے بچانے کے لیے دور گیا تھا۔ اور اب سارا۔ حرین نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے زیان پر غصہ بھی تھا اور اس سے محبت بھی۔ یہی تو سب سے تکلیف دہ بات تھی۔ اگر وہ اس سے نفرت کر پاتی تو شاید اتنا نہ روتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حرین نے آنسو صاف کیے۔ کون؟ باہر سے زیان کی آواز آئی۔ میں ہوں۔ حرین کا دل دھڑکا۔ چلے جاؤ۔ نہیں جاؤں گا زیان، پلیز۔ 5 سال پہلے چلا گیا تھا حرین، آج تمہارے کہنے پر نہیں جاؤں گا جب تک تم نے میری بات نہیں سن لیتی۔ حرین نے دروازہ کھولا۔ زیان سامنے کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں ایسی بے بسی کہ حرین چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ کیا کہنا ہے؟ زیان نے آہستہ سے کہا۔ سب کچھ۔ اس بار کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ حرین ایک طرف ہو گئی۔ زیان اندر آیا مگر اس سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ حرین نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ سارا کون ہے؟ زیان نے گہری سانس لی۔ سارا میری سابقہ منگیتر تھی۔ حرین کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ زیان نے فوراً کہا، لیکن میری بات مکمل سنو۔ سابقہ منگیتر؟ حرین کی آواز میں دکھ تھا۔ تو 5 سال پہلے تم میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں تمہیں اسی لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ حرین کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ زیان نے دھیرے سے بتایا، میرے والد نے میرے لیے سارا کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ ایک خاندان کا پرانا وعدہ تھا۔ میں نے انکار کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر میرے والد نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے یہ رشتہ توڑا تو سارا کے والد ہمارے کاروبار کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور اس وقت ہمارے مالی حالات اتنے خراب تھے کہ ہمارا پورا کاروبار ختم ہو سکتا تھا۔ اسی دوران تمہارے والد کی کمپنی بھی ہمیں قرض میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا تو تمہارا خاندان بھی تباہ ہو جائے گا۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تم نے سارا سے منگنی کر لی؟ نہیں، زیان نے فوراً جواب دیا۔ میں نے صرف گھر والوں کے دباؤ میں اس رشتے کو ختم کرنے میں وقت لیا۔ میں نے سارا سے کبھی محبت نہیں کی۔ حرین نے تلخی سے پوچھا، تو پھر وہ ہسپتال والی تصویر؟ زیان نے چند لمحے آنکھیں بند رکھی۔ سارا کے والد نے ہمارے خلاف مقدمہ کر دیا تھا۔ سارا نے آخری وقت پر ہمارے حق میں بیان دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس پر خاندان کی طرف سے دباؤ آیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہسپتال پہنچ گئی۔ میں اسے وہاں چھوڑنے گیا تھا۔ حرین نے کچھ نہ کہا۔ زیان نے جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا۔ یہ دیکھو۔ حرین نے کاغذ لیا۔ وہ ایک قانونی دستاویز تھی جس پر 5 سال پرانی تاریخ درج تھی۔ زیان نے کہا، یہ وہ دستاویز ہے جس میں سارا نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر ہمارے کاروبار کے مقدمے سے دستبرداری اختیار کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ حرین نے کاغذ نیچے کر دیا۔ پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زیان کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیونکہ میں بزدل تھا۔ مجھے لگا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور اگر تمہیں یہ سب معلوم ہوا تو تم میرے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر چل پڑو گی۔ میں تمہیں اس زندگی میں نہیں لانا چاہتا تھا جس میں ہر وقت قرض، عدالت اور مسائل تھے۔ میں نے سوچا تم مجھ سے نفرت کرو گی تو تم آسانی سے آگے بڑھ جاؤ گی۔ حرین نے آنسوؤں کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کی۔ اور تمہیں معلوم ہے میں نے آگے بڑھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ زیان نے اسے دیکھا۔ کیا تم کامیاب ہوئی؟ حرین خاموش رہی۔ زیان نے بہت آہستہ سے پوچھا، کیا تم نے کبھی کسی اور سے محبت کی؟ حرین نے نظریں جھکا لی۔ نہیں۔ زیان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیوں؟ حرین نے جواب دیا، کیونکہ میں تم سے نفرت کرنے کی کوشش کرتی رہی اور محبت ہر بار جیت جاتی تھی۔ یہ سن کر زیان کے اندر جیسے برسوں سے بند کوئی دروازہ کھل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ حرین، اس نے اس کا نام ایسے لیا جیسے 5 سال سے دل میں دبا کر رکھا ہو۔ حرین نے آنکھیں اٹھائی۔ زیان نے اس کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر آخری لمحے پر روک لیا۔ کیا اب بھی مجھے اجازت نہیں؟ حرین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے خود زیان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گال سے لگا لیا۔ اب بھی تم اجازت مانگو گے؟ زیان کی سانس رک گئی۔ حرین نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم سے شکایت ہے، بہت زیادہ، مگر میں تمہیں اب بھی چاہتی ہوں،
اور شاید یہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ضیاء نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ کمزوری نہیں حورین، یہ وہ محبت ہے جسے میں نے 5 سال تک کھونے کے خوف میں خود سے بھی چھپا کر رکھا۔ حورین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ضیاء نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حورین نے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے دوبارہ مت چھوڑنا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ ضیاء کا دل چیر گئی۔ اس نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس بار اگر دنیا بھی مجھے تم سے دور کرنے آئے گی تو میں دنیا سے لڑوں گا، تم سے نہیں بھاگوں گا۔ حورین اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ ضیاء نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ 5 سال، حورین نے سسکتے ہوئے کہا، 5 سال میں نے تمہیں یاد کیا۔ میں نے بھی۔ ہر بار بارش ہوتی تھی تم یاد آتے تھے، مجھے بھی۔ ہر سال میری سالگرہ پر میں تمہارا انتظار کرتی تھی۔ ضیاء نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر کہا، میں ہر سال تمہارے لیے خط لکھتا تھا۔ حورین نے سر اٹھایا، پھر ایک بھیجا کیوں نہیں؟ ضیاء مسکرایا، مگر آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میں تمہیں اپنی محبت سے دوبارہ قید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حورین نے اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا، تم بہت بے وقوف ہو۔ ضیاء نے ہنس دیا، یہ بات 5 سال پہلے بھی تم نے کہی تھی، کیونکہ تم تب بھی بے وقوف تھے اور اب بھی۔ حورین نے نظریں چرا کر کہا، اب بھی ہو۔ ضیاء نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر زندگی بھر برداشت کر لینا۔ حورین نے اسے دیکھا، زندگی بھر؟ ضیاء کی آنکھوں میں شرارت اور محبت ایک ساتھ اتر آئی۔ اگر تم چاہو تو۔ حورین نے کچھ نہ کہا، بس اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ضیاء نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ چند دن بعد دونوں خاندان ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ ضیاء نے سب کے سامنے حورین کے والد سے کہا، میں نے 5 سال پہلے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ حورین کو اپنی وجہ سے کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں وہ وعدہ نبھانے میں ناکام رہا، لیکن آج میں ایک نیا وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار میں حورین کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھے قبول کرے گی تو میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، اور اگر وہ انکار کرے گی تو میں اس کے فیصلے کو عزت کروں گا۔ سب کی نظریں حورین پر تھی۔ حورین کے والد نے کچھ کہنا چاہا، مگر حورین نے خود اس کی بات روک دی۔ وہ ضیاء کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے اسے 5 سال تک کھویا ہے، اب دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ ضیاء کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر ایک شرط ہے۔ ضیاء فوراً بولا، 100 شرطیں منظور ہیں۔ آئندہ میری حفاظت کے نام پر مجھ سے سچ نہیں چھپاؤ گے؟ ضیاء نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، وعدہ، اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم دونوں مل کر فیصلہ کریں گے، وعدہ۔ اور حورین رک گئی۔ ضیاء مسکرایا اور حورین نے نظریں جھکا کر کہا، 5 سال پہلے جس محبت کو ادھورا چھوڑ کر گئے تھے، اسے اس بار پورا کرو گے؟ ضیاء کی آنکھوں میں ایسی روشنی آئی جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس نے حورین کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور بہت آہستہ سے کہا، اس بار وعدہ ادھورا نہیں رہے گا۔ چند ہفتوں بعد وہی پرانا ریلوے اسٹیشن دوبارہ ان دونوں کی ملاقات کا گواہ بنا۔ شام کا وقت تھا۔ حورین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور ضیاء چند قدم دور اسے دیکھ رہا تھا۔ حورین نے مسکرا کر کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ ضیاء نے جواب دیا، اپنی 5 سال پرانی غلطی کا خوبصورت نتیجہ۔ کیا مطلب؟ اگر میں تمہیں تب نہ کھوتا تو آج تمہیں دوبارہ پانے کی اتنی قدر نہ جان پاتا۔ حورین اس کے قریب آئی، اور اگر میں تمہیں معاف نہ کرتی، ضیاء نے کہا، تو میں پھر بھی تمہیں محبت کرتا رہتا، 5 سال اور، اگر ضرورت پڑتی تو 50 سال۔ حورین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے، انتظار بہت تکلیف دہ ہے۔ ضیاء نے اس کا ہاتھ تھاما، پتہ ہے، تو پھر مجھے دوبارہ انتظار مت کروانا، کبھی نہیں۔ حورین نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ضیاء نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو چھوا۔ بارش کی ہلکی بوندیں پھر برسنے لگی۔ حورین نے مسکرا کر کہا، دیکھا، پھر بارش۔ ضیاء نے اس کی طرف دیکھا، بارش سے زیادہ خوبصورت چیز دیکھو۔ حورین نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ ضیاء نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ لڑکی جو 5 سال بعد میں میری منتظر تھی۔ حورین نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، میں تمہارا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ ضیاء نے مسکرا کر کہا، اچھا، ہاں، تو پھر ہر سال میری سالگرہ پر خط کیوں لکھتی تھی؟ حورین چونک گئی، تمہیں کیسے معلوم؟ ضیاء نے جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا، کیونکہ تم نے کبھی بھیجنے کے لیے ڈاک خانے میں نہیں ڈالا تھا، اور ایک دن مجھے تمہاری میز سے مل گیا تھا۔ حورین کا چہرہ سرخ ہو گیا، تم نے پڑھا؟ نہیں۔ کیوں؟ ضیاء نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ کچھ باتیں انسان کو خود سننی چاہیے۔ حورین خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی،
تو آج سنو، زیان نے قریب ہو کر پوچھا۔ کیا؟ حرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ زیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حرین نے دھیرے سے کہا، اور میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ زیان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس بار حرین نے خود اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ 5 سال کی دوری، تمام غلط فہمیاں، سارے آنسو اور تمام ادھورے وعدے جیسے ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئے۔ زیان نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ حرین، اس بار میں تمہیں کوئی وعدہ نہیں دوں گا۔ حرین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیوں؟ زیان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ کیونکہ اب میں چاہتا ہوں میری پوری زندگی خود تمہارے ساتھ اس بات کا ثبوت بن جائے۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہیں تھے، وہ اس محبت کے تھے جس نے 5 سال کی جدائی کے بعد بھی دم نہیں توڑا تھا۔ شاید اسی لیے کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف وقت کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، یہاں تک کہ قسمت دوبارہ دو دلوں کو ایک ہی راستے پر لا کھڑا کر دے۔ اور یوں ادھورا وعدہ مکمل ہوا، کیونکہ کبھی کبھی محبت کو مکمل ہونے کے لیے خوشگوار انجام نہیں، صرف دوبارہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ امید ہے میرے پیارے سے لسنرز کو میرا ناول بہت پسند آئے گا۔ پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔